دوسرے روز خلاف توقع سجاول، ان کی اہلیہ اور یاسر آن پہنچے۔ ان کے ہاتھوں میں شاپر تھے جن میں پھل فروٹ اور مٹھائیاں تھیں۔ خلاف توقع انہوں نے کوئی تلخ بات نہ کہی، بلکہ لائبہ کو گلے لگانے کے ساتھ ساتھ بلاول سے بھی پرتپاک انداز میں ملے۔ سجاول نے کہا، بیٹا بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ والدین سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ بڑی سے بڑی غلطی پر بھی کوئی اپنی اولاد کو خود سے جدا نہیں کرتا۔ تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ دوسرے یا تیسرے روز ہم سے مل کر اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لیتے۔ سجاول کے شکوے پر وہ دونوں شرمندہ ہو گئے۔ چاہے وہ کیسے بھی تھے، لائبہ کے والد اور بلاول کے چچا تھے اور اب تک اس کے سسر کے مرتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ دونوں نے معافی مانگی تو انہوں نے خوش دلی سے معاف کر دیا۔ انہوں نے کافی وقت ان کے گھر گزارا۔ ویسے بھی اس دن چھٹی تھی۔ دن کا کھانا انہوں نے ساتھ کھایا۔ شام کے قریب سجاول صاحب نے بلاول سے کہا، بیٹا ہمارے رسم و رواج کے مطابق شادی کے بعد بیٹی کچھ روز رہنے کے لیے میکے جاتی ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کل کسی بھی وقت یاسر آ کر لائبہ کو گھر لے جائے گا۔ چچا جان مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلاول نے فرما برداری سے بات کرتے ہوئے سر ہلایا۔ اس روز رات کے وقت لائبہ نے شوخ لہجے میں کہا، دیکھا میں کیا کہتی تھی؟ تمہارے خواب کی تعبیر الٹی نکلی کہ نہیں؟ تم نے خواب میں مجھے خود سے لڑتے دیکھا تھا، جبکہ تعبیر اس کے الٹ نکلی، اور دوسرے ہی روز میرے گھر والے راضی خوشی ملنے چلے آئے اور انہوں نے خوش دلی سے ہماری شادی کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے اس خوشی میں سہاگ رات کی بھی دوبارہ تجدید کر لی جائے؟ بلاول نے شوق لہجے میں کہتے ہوئے اسے آغوش میں سمیٹا۔ لائبہ نے اسے بدتمیز کا خطاب دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ دوسرے روز بلاول آفس میں تھا کہ یاسر بہن کو لینے اس کے گھر جا پہنچا۔ بلاول آفس آنے سے پہلے لائبہ کو جانے کی اجازت دے چکا تھا، پھر بھی اس نے آفس فون کر کے اسے بتایا کہ وہ یاسر کے ساتھ چند روز رہنے کے لیے میکے جا رہی ہے۔ بلاول نے اسے خوش دلی سے جانے کی اجازت دے دی۔ اس روز تنہائی کے باعث وہ دیر سے سویا اور رات کو خواب میں خود کو گھر کا فرش کھودتے ہوئے دیکھا۔ یہ حیرت انگیز خواب تھا۔ کبھی وہ کمرے کا فرش کھودتا تو کبھی لاؤنج کو کھودنے لگ جاتا۔ صبح اٹھ کر آفس جانے تک وہ اس الجھن میں مبتلا رہا کہ خود اس کا اپنے ہی گھر کی کھدائی کرنے سے کیا مطلب ہے، اور وہ خواب میں نہ جانے کیوں گھر کی کھدائی کر رہا تھا۔ یہی سوال بار بار اس کے ذہن میں اٹھتا رہا۔ اس نے سوچا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے۔ اب تک اس کے خواب سچے ثابت ہوئے تھے۔ صرف لائبہ سے لڑائی سے متعلق خواب میں ابہام تھا۔ اس نے آفس سے 3 روز کی چھٹی لی، بازار سے کھدائی کے اوزار پھاوڑا، بیلچا، ہتھوڑا، چھینی وغیرہ خریدے اور گھر جاتے ہی لان کی کھدائی میں جت گیا۔ نصف شب تک وہ یہی مشقت کرتا رہا، پھر تھک ہار کر سو گیا اور پھر صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ کھدائی شروع کر دی۔ 2 روز میں اس نے پورا لان کھود ڈالا، مگر کچھ بھی تو سامنے نہ آیا۔ کھدائی کے چکر میں وہ لائبہ کو فون تک کرنا بھول چکا تھا
तीसरे रोज वो बेडरूम का फर्श खोद रहा था कि उसके मोबाइल फोन की रिंगटोन बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर लाइबा का नाम जगमगा रहा था। बिलावल, कहाँ हो तुम? ना ही कॉल की और ना ही मुझसे मिलने आए, क्या बात है? कॉल रिसीव करते हुए ही लाइबा ने गिले शिकवे का अंबार लगा दिया। सॉरी यार, ऑफिस के एक जरूरी काम में फंसा हुआ था, वो नादिम लहजे में बोला। अच्छा तो फिर आज घर आ जाना, अम्मी अब्बू ने भी ताकीद की है, खाना हमारे साथ ही खाना, लाइबा ने कहा। तो वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, लाइबा प्लीज नाराज मत होना, मैं इन दिनों बहुत जरूरी काम में मसरूफ हूँ, मेरा आना मुश्किल है, अगर तुम भी चाहो तो चंद दिन मजीद वहीं रुक सकती हो। इसकी बात सुनते ही लाइबा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो समझ गया कि लाइबा उसके इनकार पर नाराज हो गई है, मगर ये सोचकर मुतमिन हो गया कि वो लाइबा को मनाने का गुर जानता था।